دین جو ہے وہ صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حق آئے گا؟ والدین کا۔ والدین ہماری جنت بھی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کی جائے تو جہنم۔ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اور والدہ کے تو پاؤں تلے جنت۔ اب والدہ کی اطاعت جو ہے اس حد تک لازمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا اپنی امت کو، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ولی اللہ تھا جریج نام کا۔ جریج جو تھے یہ اپنے کلیسا میں عبادت میں مصروف تھے، ماں ملنے کے لیے آئی، یہ تہجد پڑھ رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ میری نماز اور میری ماں۔ ماں نے آواز دی، آواز سنی، بے پرواہی بھی نہیں کی، کہتے ہیں یا اللہ میری نماز اور میری ماں۔ یہی سوچا میں نماز ختم کرتا ہوں تو ماں کی بات سنتا ہوں۔ ماں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آ چکی تھی اور انتظار کر کر کے واپس جا چکی تھی۔ ماں کو اتنا دکھ لگا، دکھ کی ماری ماں نے بد دعا کر دی، اللہ جریج کی موت تب تک نہ آئے جب تک کہ یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ہم مائیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ماں کے دل سے بد دعا انتہائی حالات میں ہی نکلتی۔ خیر جی ہوا کیا، ایک عورت نے جریج کے اوپر الزام لگا دیا کہ میرا جو بچہ ہے یہ جریج کا۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جریج کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معجزہ کر دیا۔ جریج نے کیا کیا کہ انہوں نے وضو کیا اور اللہ سے دعا کی اور اس بچے سے ہی پوچھا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ وہ بچہ بول اٹھا، جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی گواہی دی تھی، اس بچے نے جریج کی گواہی دی، میرا باپ فلاں چرواہا۔ لیکن اللہ کے رسول میں ایک بات ضرور سمجھا دی سارے واقعے سے کہ ماں اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہو، ماں آواز دے، کس کی بات ماننی ہے؟ تہجد پڑھنی ہے کہ ماں کی بات ماننی ہے؟ تہجد توڑ دے، ماں کی آواز سن۔ اتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیا۔ ہم لوگوں نے نہ کبھی اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی، نہ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک یہ پابندی ہمارے لیے رکھی ہے۔ انسان تہجد پڑھ رہا ہے، ماں آواز دیتی ہے، کس کو ترجیح ہوگی؟ ماں کی آواز کو ترجیح ہوگی۔ اپنی اولادوں کو یہ سکھائیے کہ جب تک ماں کی فرما برداری نہیں کرو گے تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ شوہر کے ساتھ معاملے کیسے جا رہے ہیں؟ شوہر ہماری جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو جنت بڑی مشکل رکھی، مردوں کے لیے 5 وقت کی جو باجماعت نماز کی ذمہ داری ہے وہی بہت بڑی ہے۔ کسی دن آپ خواتین 5 دفعہ باجماعت نماز پڑھ کے دیکھیے، لگ پتا جائے گا۔ ایک دفعہ گھر سے ہم خواتین نکلتی ہیں سارا گھر تل پٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اور 10 مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ایک دفعہ نکلنے میں، 5 دفعہ گھر سے نکلنا یہ مردوں کو اللہ نے فرض رکھا، اور ہم عورتوں کو، اپنی بندیوں کو اس کی سہولت دی کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بڑا آسان بتایا، مردوں پر ایک اور ذمہ داری لگا دی، جہاد کرو، اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھو، معاشرے کی درستگی، اور یہ تمام ذمہ داریاں کس کی تھیں؟ مرد کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی کہ جو عورت اپنے 5 نمازیں پڑھ لے، اپنے رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے خامن کی اطاعت کر لے، جنت کے 8 دروازے اسے آواز دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ویسے بھی اگر آپ کا گھر جو ہے اس اطاعت سے جنت بن جاتا ہے، آپ کے گھر سیٹل ہو جاتا ہے، دنیا جنت بن جاتی ہے یا نہیں؟ بنتی ہے کہ نہیں؟ جن گھروں میں ہر وقت بک بک، چخ چخ، لڑائیاں، جھگڑے، مطالبے، ناشکریاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ گھر جہنم ہوتا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا قصور ظاہر ہے ہم عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتا، لیکن کیا خیال ہے ہم عورتوں کا بھی بہت بڑا قصور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دوبارہ میرے سے حدیث ہم سن لیں، من
सल्लत खमसहा वसामत शहरहा, जो अपनी 5 नमाजें पढ़ ले, मैं रमज़ान के रोज़े रख ले, अतात बालहा, खामिन की फरमा बरदारी कर ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। अपने हालात का जायज़ा लीजिए, मैं अपने शौहर के साथ कैसी हूँ। आगे चलिए जी। मैंने माना आपके खामिन जो हैं वो बड़ी खराबी करते हैं, हो सकता है कोई आदमी जो है वो अपने घर खर्च भी ना देता हो सकता है एक आदमी जो है वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता हो, और गुस्सा करना तो मेरा ख्याल है सारे आदमियों ही की आदत होती है। मुतालबात और फरमाइशें हर वक्त वो बीवियों से करते रहते हैं, मैं ये सारा कुछ जानती हूँ, मैं इसी मुआशरे में रहती हूँ और इसी मुआशरे में ही तरबियत पाई है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरा काम मेरा है, मैंने अपने फराइज का जवाब देना है, दूसरे के मामलात वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, दूसरे के मामलात मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी मेरी बात सुनिए, क्या ख्याल है आप इन बातों पे शौहर को मजबूर कर सकती हैं? बोले नहीं कर सकती, समझा सकती हैं, कह सकती हैं। हो सकता है आप घर का माहौल खुशगवार अपनी कोशिशों से बनाएं, अपनी कुर्बानियों से बनाएं, हो सकता है वो खुद बखुद ही उसके मामलात दुरुस्त होते चले जाएं। आगे चलते हैं। रिश्तेदारों के साथ मेरे मामलात कैसे? आप कहेंगी कि रिश्तेदार तो अल अकारिबु कल अकारिब, रिश्तेदार तो बिच्छुओं की तरह, लेकिन दीन ये नहीं कहता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिल मन कता का वाफु अम्मन ज़लमक, उससे मिल जो तुझे कटता है और उसको दे जो तुझे महरूम करता है, और उसको माफ कर दे जो तुझ पे जुल्म करता है। हमें तकलीफ क्या होती है? यही होती है ना, फलां ने मेरे साथ मुंह ही सीधा नहीं किया, फलां तो मेरे को, मैं उसके घर 4 दफा गई, उसने तो मुझे देखा ही नहीं, फलां ने मेरे बच्चे को कभी पूछा ही नहीं, मैं तो उसके बच्चे को हर दफा मुबारक देती हूँ, उसका मुंह टूटा हुआ है, उसने कभी बात करने गवारा नहीं की। यही तकलीफें होती हैं ना। अल्लाह के रसूल को आइए देख लेते हैं, अल्लाह के रसूल पर कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ? कौन सा जुल्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुआ? 17 दफा कातलाना हमला हुआ। आप पर अल्लाह ना करे किसी ने कातलाना हमला तो नहीं किया। अल्लाह के रसूल पर 17 दफा कातलाना हमला हुआ, कभी उसका इंतकाम नहीं लिया, कभी इंतकाम नहीं लिया। मक्का फतह होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मक्के वालों के साथ अपने सारे पिछले बदले चुका देते। आपको याद होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के कत्ल का मंसूबा बनता है तो अल्लाह के रसूल हिजरत करते हैं। आप शरई तौर पर भी आपको हक था, दुनियावी तौर पर भी आप मक्का फतह कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मेरा ख्याल है आप सबको पता है, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को रियलाइज नहीं किया, कभी गौर नहीं किया। आपने फरमाया अंतमुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। अब ये जो लफ्ज़ है ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ये मुझे आपको समझाने पड़ेंगे। सर्रबा युसर्रिबु का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना। मुराद क्या है? कल को हम तुम्हें ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने हमारे साथ खराबी की थी। बदला लेना तो बड़ी दूर की बात है, ये अल्फाज भी मुंह से नहीं निकलेंगे कि तुमने हमारे साथ खराबी की थी। ये है अल्लाह के रसूल का उस्वा, जिनके हम उम्मती होने का दावा करते हैं। आइए मैं कुरान मजीद से आपको एक और मिसाल दे देती हूँ। हजरत यूसुफ को देख लीजिए। हजरत यूसुफ के भाई उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, उन्हें कुएं में फेंक देते हैं ताकि इनसे हमारी जान छूट जाए। बाद में भाई उनके सामने आते हैं तो क्या कहते हैं हजरत यूसुफ? कहते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। वही अल्फाज जो अल्लाह हजरत यूसुफ ने दोहराए थे, वही अल्लाह के रसूल ने फतह मक्का के मौके पर दोहराए थे। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। बाद में हजरत यकूब के सामने जब भाई इकट्ठे होते हैं तो हजरत यूसुफ पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान वसवसे डाल दिए थे। बादा नज़ग़ शैतान बैनी व बैन अख़वती, कुरान के अल्फाज हैं। ये भी नहीं कहते कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ खराबी की थी। वही बात तुम्हें जबान से भी नहीं कहेंगे तुमने खराबी की है। क्या ख्याल है, रिश्तेदारों ने हम पर इससे ज्यादा जुल्म कर दिए जितने हजरत यूसुफ पे जुल्म हुए, जित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुए, हम पर उससे ज्यादा जुल्म हुए? बोलो बताओ मुझे, इससे ज्यादा होते हैं आप पर? नहीं।
پھر اللہ کے رسول بھی معاف کرتے ہیں، حضرت یوسف بھی معاف کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، میں قرآن ہی سے ایک مثال اور دے کے آگے چلتی ہوں۔ حضرت ابو بکر کی مثال لے لیجیے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں اپنی خالہ زاد بہن کو رکھا ہوا ہے، ان بیوہ ہیں وہ، ان کا بیٹا مصطح بن اساسہ ہے، اور وہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگتی ہے تو وہ اس میں شریک۔ حضرت ابو بکر کو بڑا دکھ لگتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اور میری پاک باز بیٹی پہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ قسم کھا لی آئندہ سے ان کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ قرآن میں آیات اتار دیتے ہیں۔ تربیت اللہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن میں آیات اتار دیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیات ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے مالدار لوگ اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے، انہیں درگزر کر دینا چاہیے۔ اور ابھی تک تو انڈائریکٹ بات ہو رہی تھی، اب ڈائریکٹ خطاب حضرت ابو بکر سے ہو رہا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے ابو بکر کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابو بکر پکار اٹھے، اللہ میں پسند کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کو جتنی تکلیف ہوئی ہے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر کیا انسان نہ تھے؟ جواب دیں مجھے، کیا انسان نہ تھے؟ آپ کی عزت ان کی عزتوں سے زیادہ ہے، آپ کی تکلیف ان کی تکلیفوں سے زیادہ ہے۔ اصل بات ہے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، معاف کرنا سیکھیں، دلوں کو کھلا کرنا سیکھیں۔ سل من قطعک، اس سے مل جو تو اسے کٹتا ہے، اور اس کو دے جو تجھے نہیں دیتا۔ فلاں نے تو آپ کے بچے کو کبھی کچھ دیا ہی نہیں، بھئی آپ دے دیں، آپ پہل کریں، آپ اسے سکھا دیں، اور اسے معاف کر دیں جو آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ آپ کو یہی تکلیف ہوتی ہے نا، فلاں نے میرے سے بڑی زیادتی کی۔ ایک دن مجھے ایک خاتون کہنے لگی، میری ساس جو تھی میری خالہ تھی، اور اس نے جوانی میں کیا کیا، مجھے طلاق دلوا دی، اور میرے بچوں کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیتی، تو میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خیر جی، میں نے اسے ذرا غصہ، اس کا جذبات کا جب اس نے اظہار کر لیا، میں نے تھوڑی دیر ٹھہر کے اسے کہا، کیا خیال ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کہتی باجی بڑی گناہگار ہوں، اللہ میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا پھر اسے اس لیے معاف کر دو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کہنے لگی ہاں واقعی یہ تو میں کر سکتی۔ تو اللہ کے لیے معاف کریں، بندوں کے ساتھ جو آپ نے نیکی کرنی ہے، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے بندے سے بدلہ لینا ہے، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے ساس سے بدلہ لینا ہے، میں نے نند سے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں رشتہ دار سے بدلہ لینا ہے۔ کس کے لیے نیکی کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے نیکی کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں کو معاف کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ دلوں سے حسد اور بغض نکال دیجئے، کیونکہ یہ جو حسد اور بغض ہیں یہ انسان کی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں حدیث پڑھ کے لرز گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن مشرک کو اور ایسے شخص کو جس کے دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے اسے معاف نہیں کرتے۔ مشرک شرک اللہ کا حق تھا، اور حسد اور بغض جب آپ نے دل میں رکھا، یہ کس کا حق تھا؟ بندوں کا۔ آپ کہیں گی حسد اور بغض سے کیسے دل کو صاف کریں؟ ایسے دل کو صاف کریں جیسے اللہ کے رسول نے کیا، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، جیسے حضرت یوسف نے کیا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ جب تک دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے، دلوں سے محبتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ معاف کر دو، غصہ پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو، اور انہی لوگوں کو جنہوں نے آپ سے زیادتی کی ہے انہی کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے آپ کی رمضان کی تیاری۔ اپنے آپ کو صاف کریں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ہمسایوں کے ساتھ آپ کو نیک رہنا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے اپنے جو ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اسے چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے ناراض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کے سامنے ایک عورت کا واقعہ پیش کیا گیا کہ وہ عورت بڑی نیک ہے، ہمسایہ ناراض ہے،
آپ نے فرمایا لا خیر فی، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ دوزخ میں ہوگی۔ تو میری بہنوں، رمضان آ گیا، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اور رمضان میں روزہ رکھیے، روزے میں ہر گناہ سے بچنا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، ہر گناہ سے بچیں۔ حدیث میں نے بڑی عجیب بات دیکھی، کل میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اگر رمضان میں تم تو کسی سے، جو جس کا روزہ ہو وہ چیخے نہیں، وہ چلائے نہیں، کیونکہ اونچا بولنے سے غصہ آتا ہے، اور وہی بات دھیمے انداز سے کریں تو آپ کو غصہ نہیں آتا۔ تو روزے میں جس آدمی کا روزہ ہو فلا یسخب ولا یرفس، نہ وہ چیخے چلائے، اونچی آواز سے بات نہ کرے، اور نہ کوئی بےہودہ بات کرے۔ اور اگر اس سے کوئی اور آدمی اسے برا بھلا کہے، آپ تو نہیں کریں، ایک اور آدمی ہے جو آپ کے ساتھ خرابی کرتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور حدیث میں ایک اور لفظ بھی بڑا عجیب تھا، وَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس سے لڑائی کرے، یہ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ قتال کرنا۔ ایک ہے برا بھلا زبان سے کہنا، ایک ہے ہاتھ سے لڑائی کرنا۔ ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ سے قتال کرتا ہے، تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ نمرون سائمن، میں تو روزہ رات، مطلب کیا؟ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے تمہارا جواب دیا۔ تم تو توڑنے پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، تو میں نے نہیں اپنا روزہ توڑنا۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ بات اس نے ایک دفعہ کہی، آپ نے جواب یہ دینا ہے۔ آپ کے جواب نہ دینے سے بندہ آدھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بولی جا رہا ہے اور اپنا ہاتھ بھی استعمال کرنے کو تیار ہے۔ دوسری دفعہ پھر کہیں ان نمرم سائمن، میں نے تو روزہ رکھا۔ کر سکیں گی ایسا؟ کون کون کرے گا ذرا مجھے بتاؤ۔ سننا بڑا آسان، کہنا بڑا آسان، کرنا بڑا مشکل۔ اپنے دل کو قابو کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی ٹینشن کو روکنا ہے، اپنا دل کھلا کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور معاف کرنے کے بعد پھر جا کے آپ سوچ سکیں گی کہ میرا روزہ جو ہے وہ واقعی روزہ ہے، اور ایسے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا، ایسے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ تو روزہ جو آپ نے رکھنا ہے، یہ روزہ جو ہے، یہ آپ اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اپنے کانوں کا روزہ رکھیں۔ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، آپ کی زبان سے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حلال چیز، پانی اگر آپ پیتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، تانا، یہ کام کریں گی تو روزہ باقی رہ جائے گا۔ سوچیں ان باتوں کو۔ اور ایک حدیث آخری سنا کے تو میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ یہ جو حقوق العباد کا موضوع ہے، یہ اتنا لمبا ہے کہ باتیں کرتے جاؤ تو یہ ختم نہیں ہوتی، اور یہ ہماری سب سے بڑی خرابیاں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں من المفلس، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، حج کیے ہیں، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی بدتمیزی کی ہے، کسی کے ساتھ کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے گناہ اس آدمی کے حق میں رکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس دن کرنسی تو نیکیاں اور گناہ ہی ہے۔ ہوگا کیا کہ جب ختم ہوں گے حقدار، تو اس شخص کے پاس گناہوں کا پہاڑ ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ کی وجہ سے۔ اس کی نیکیوں کو، اس کے جو رویے حقوق العباد کے بارے میں غلط تھے، وہ سارے کھا جائیں گے۔ وہاں پہ برائیوں کا پہاڑ ہوگا، وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا، اور اس کے ساتھ دوزخ کی آگ بڑکائی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے، نیکی کرنا آسان، نیکی کو سنبھالنا مشکل۔ تو لہٰذا اپنے روزے جو آپ نے رکھنے ہیں، اس میں آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھیں، نیکیاں بھی کریں۔ آپ نے، مجھے پتا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، آپ نے انشاءاللہ تراویحیں بھی پڑھنی ہیں، آپ نے دورہ تفسیر بھی کرنا ہے، قرآن کے ساتھ بھی جڑنا ہے، آپ نے صدقات بھی دینے ہیں، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ رمضان میں ایک بات ضرور یاد رکھیے، اپنی زبان کو عادت ڈالیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے،
الحمدللہ تملا المیزان، میزان کو بھر دیتی ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں زمین اسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں. تو میری بہنوں اپنی زبان کو عادت ڈالیے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور رمضان میں ڈالیں. اور کس لیے ڈالیں؟ تاکہ جب ہمیں موت آئے تو موت کے وقت ہماری زبان سے یہ کلمے جو ہم نے اپنی زبان کو جس سے تر رکھا تھا ان کلمات کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اس نیت سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے برکت والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں تمام نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور خاص طور پر دوبارہ آپ سے ایک بات کہوں گی، جو بھی نیکی کرنی ہے خواہ وہ عبادات میں سے ہے، خالص اللہ کے. اگر آپ اللہ کے ساتھ آپ نے رشتہ داروں کو شریک کر لیا، میں یہ نیکی کر رہی ہوں میرے لیے میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں اور اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میں صرف اس نیکی کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے. یہ ہمیں بڑی دفعہ دھوکہ لگتا ہے کہ نہیں جی میں نے فلاں نیکی جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ فلاں کو شامل کر دیا. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے خالص کریں. اور نمبر 2، بندوں کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں بندوں سے آپ نے بدلے کی کبھی توقع نہیں رکھنی. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. صرف کس کے لیے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر تلاش کرتے ہوئے رضامندی اپنے رب بلند کی. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب انسان اس طرح نیکی کرتا ہے تو وہ انسان اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرے سے وعدہ کیجئے کون کون کرے گا ان باتوں پہ عمل؟ سب کریں گے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. یہ باتیں مشکل ہیں لیکن اس کے لیے بہت آسان ہیں جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اللہ ہم تیری بڑی کمزور بندیاں ہیں، اللہ بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع. اللہ اس محفل میں تو اپنی رحمتوں کے سائے تو نے ہم پر پھیلائے ہیں. اللہ ہمیں اپنے رحمتوں کے سایوں میں اللہ تعالیٰ لے لے. ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.